اب تو فوجیں، اب تو ظاہر ہے اب فوج لڑتی ہے، لیکن اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے، کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے۔ فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کی کہ سب پہ واجب ہو جائے گا، جتنے بھی جوان ہیں، عوام پہ بھی واجب، اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو۔ تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع، یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو۔ اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے، کچھ بدبخت لوگ، بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا، جنگ، اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا، 100 اختلافات تو ہمیں بھی ہیں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے۔ ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے، حق بھی چھپا لیا جاتا ہے، اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ کوئی بھی ایسی بات کی جائے، ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے، اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ، کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے بھائی کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے، یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت، اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو، تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے، یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے میدان جنگ میں، بھائی سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں، ہماری فورسز خود ہی لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، انہی کا کیا کرتا ہے، اس طرح کی بکواسات کر رہے تھے۔ لیکن جب ادھر سے میزائل داغے گئے ہیں اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے تو پھر آ گئے، واپس پلٹ گئے۔ منافقین کا یہی ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو اس لیے میرے بھائی لڑائی میں جو ہے نا متحد ہو جایا کرو اور یہ کوشش کیا کرو یار ہمیں بھی موقع ملے بارڈر پہ جانے کا۔ ابھی جب مودی نے میزائل مارے تھے نا تو کئی لڑکوں کے فون آئے، مصعب ہمیں بھی لے کے جاؤ بارڈر پہ۔ میں کہتا یار میں خود کوشش کر رہا ہوں، ہم بھی 2-4 ٹھش پش کرنے جا کے کیا ہے، گولا آ گیا تو شہید ہو جائیں گے اور کیا ہے۔ سیدھا حدیث میں آتا ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت کا سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاد۔ ویسے ہمارے کون سے اتنے اچھے اعمال ہیں، وہاں لتر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے ہم سب کو، تو سب سے آسان راستہ یہ ہے۔ تو بارڈر پہ لڑائی ہو، فوجی کمزور پڑ رہے ہو، ہر نوجوان کا جذبہ ہونا چاہیے مجھے بھیجو یار۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ بنیان مرصوص آپریشن ہوا تو بہت سے نوجوانوں کا جذبہ تھا، میرا اپنا بھی جذبہ تھا، لیکن کوئی لنک ہی نہیں مل رہا تھا کدھر سے جائے۔ میں نے کہا یار اب مزہ نہیں آ رہا تھا، خدا کی قسم بستر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا یار، ادھر جاؤ یار 2-4 میزائل تو داغو نہ جا کے، انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا دو۔ تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ بےغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا، ان کی مت سنو اس موقع پہ۔ کچھ بےغیرت صحافی ہیں وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا۔ باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں، وہ تو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا، تو پھر لڑو آپس۔ دشمن کے سامنے کیا ہے، یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ان لڑائیوں کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ پاکستان ایک واحد ایٹامک طاقت رہ گئی ہے، وہ کبھی بھی سامنے سے آئے تو مار کھائی نا، تو دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ۔ یہ اس لڑائی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ افضل جہاد نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ لڑائی جن سے ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور اصل میں انڈیا کی لڑائی ہے، یہ وہ دونوں مل کے ہم سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد طاقت رہ گئی ہے، انہوں نے اس ملک کی واٹ لگانی ہے تاکہ کباب میں جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اس لیے جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، ایسے موقع پہ تو یہ تو متحد ہونے کا بہترین موقع ہے۔ خیر جلدی سے میں ختم کرتا ہوں درس کو۔ ساری آج جہاد کی آیتیں، اللہ نے اتنی آیتیں بیان کی۔ جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں،
اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس کا غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ تو ایسا نہ ہو مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تراویح ملتی رمضان کی، تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے، تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا، اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھیں، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے شارٹ، اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں۔ گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ
ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں، اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی. ہے ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج کرو یار اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ. تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں، جس کو جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے. جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں. بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں. بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں، بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں.
حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو ایک امام, ایک بڑی جماعت ہو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے, اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے. وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے. جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے, نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا. اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے. بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا, اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے. لہذا ان علماء نے کہا, جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں. لیکن جمہور کا قول یہ ہے, جس میں حنفی بھی شامل ہیں, حنفیہ, کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو, اور باقی تمام خلفائے راشدین نے, حضرت عثمان, حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع, 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے, تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک, اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں, دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے او کما قال, کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو, 2 ادھر پڑھ رہے ہو, 2 ادھر, ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی, وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے, وہ اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے, آ جا ادھر آ جا, ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پٹا شروع ہو جاتا ہے نا, ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے, تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتے 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10, ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے, کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس اسٹائل میں ہوگی, اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی, تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا, اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں, اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے, جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا, تو مکہ میں, بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی. بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی, اپنے ازواج کو بھی, عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی, صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے, کیونکہ یہ جائز تھا مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں
اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں. اور آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو لہذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا, تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا, میں اپنا مشورہ دے دیتا, میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے, بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا, مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے؟ اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی, کمبخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, آپ روتے تھے, تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے. یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ تفرد ہے میرا, فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا, مسجدیں کو رونق بخش دی, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں, جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے, یہ بھی نبی سے ثابت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحم سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اتنا پڑھا جا رہا ہے, اتنا پڑھا جا رہا ہے. آج دیکھو, کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی, حرم میں, اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع. دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی؟ تو میرا مائک صحیح نہیں ہے, مجھے آج بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کل تک صحیح نہیں ہوا تو آپ خراب ہو جاؤ گے, یہ بتا دو. کل تک اگر مائک صحیح نہیں ہوا تو مائک ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ خراب ہو جائیں گے, آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو جب چیخنا پڑتا ہے نا تو میرے پھر دماغ پہ زور نہیں ہوتا کہ کیا بولنا ہے, پھر گلے پہ زیادہ زور ہوتا ہے. جب انسان کمفرٹ ہو کے بات کرتا ہے نا تو اس کے دل میں نکات بھی آتے ہیں, زبان بھی کھلتی ہے, علمی باتیں بھی ہوتی ہیں, نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور آواز ہی نہ آ رہی ہو, چیخنے پہ زیادہ زور لگا ہوا ہو تو ساری انرجی تو چیخنے پہ خرچ ہو گئی نا, سوچنے پہ تو خرچ ہی نہیں ہو رہی. تو بغیر سوچے جب کوئی بولے گا ڈھنگ کی بات کرے گا, وہ کہاں کرے گا ڈھنگ کی بات؟ تو ابھی میں بغیر سوچے بول رہا ہوں, خیر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں سوچ کے بولوں. تو بات آج تھوڑا مختصر بیان کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی. 1000واں حصہ بھی. آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہم اسے کہتے ہیں بتاؤ قرآن مجید کی جو عربی ہے نا یہ 1400 سال پرانی زبان ہے. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صرف حافظوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. آج سے 1400 سال پہلے کی کوئی زبان اب محفوظ نہیں ہے, اور عربی اتنی زبردست محفوظ ہے کہ جو الفاظ صحابہ, تابعین اور عرب کے نبی سے 40 سال پہلے کی عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے نا, وہی الفاظ آج عربی زبان میں, وہی اردو زبان میں, بہت سے ان میں سے فارسی زبان میں, بہت سے انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں. دنیا کی واحد زبان ہے جو دوسرے زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو ادھار دے رہی ہے, وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. 1400 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے, عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا. آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ماں.
ڈاکٹر محمود غازی جو ہے نا، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑے خاندانی اسکالر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑا تحقیقی کام کیا انہوں نے لکھا کہ ایک عجیب بات لکھی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر زندہ ہو کے آج آ جائیں، 1400 سال پرانا کوئی انسان اگر آج زندہ ہو کے آ جائے جو عربی کے علاوہ ہو، وہ ہم سے بات کرے کسی سے بھی، سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے بڑے مورخین بیٹھ جائیں گے، عجائب گھر سے لوگوں کو نکلوانا پڑے گا زندہ کر کے نا کہ یار اس کو سمجھو بول کیا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج زندہ ہو کے آ جائیں حضرت عبداللہ، اور آج وہ ہم کلام ہو، کوئی بھی بات کریں، دنیا کے 20 ملک کے کروڑوں عوام اس کو سمجھے گی، ایک ملک نہیں 20 کے قریب ملک ہیں جن کی زبان عربی ہے، وہ 20 ملک کے لوگ ان کی زبان سمجھیں گے، پورا ایک ایک لفظ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھیں گے۔ ایسا اللہ نے عربی زبان کو محفوظ کیا تاکہ یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، ہم اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہ عربی زبان میں بھی مشکل زبان بھی ہے، آسان زبان بھی ہے، لیکن قرآن کی زبان اللہ نے بے انتہا آسان بنائی ہے۔ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم جب مدرسوں میں عربی گرامر سیکھتے ہیں نا، عربی زبان سیکھتے ہیں، بس آگے عربی میں ہوتا ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن، حدیث تھوڑی اور مشکل، اور فقہ کی کتابیں اور مشکل، عربی ادب اور مشکل۔ یعنی آپ اگر کوئی زبان سیکھیں نا تو بہت آسان کتابیں آپ کی سمجھ میں سب سے پہلے آئیں گی نا۔ ارے آپ نے انگلش سیکھی، ابھی تازہ سیکھی ہے، تو انگلش کی جو پہلی کتاب ہے وہ تو سمجھ میں آئے گی، دوسری جماعت کی کتاب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے جمعہ 8 دن تو ابھی انگلش سیکھی ہے آپ نے، تو سب سے آسان کتاب سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ تو قرآن اتنی آسان عربی ہے قرآن مجید کی کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے کون سی چیز سیکھتا ہے، کون سی کتاب سمجھتا ہے؟ قرآن مجید۔ کتنا آسان۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب۔ یہ سارے الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں، حمد و ثنا ہے کہ نہیں ہے؟ للہ اللہ کو بولتے ہیں، رب العالمین، رب عالمین کا معنی سارے جہاں، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ رحمان رحیم اردو میں استعمال ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بہت ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں یہ۔ ارض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ زمین کو۔ انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارتھ۔ یہ عربی سے آیا ہے انگلش میں، اور بہت سے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں۔ ایسی زبان کہ وہ تو محفوظ ہے ہی، اس نے دوسری زبانوں پہ اپنا اثر ڈال دیا، دوسری زبانوں کا اثر قبول نہیں کیا اس، ورنہ زبان دوسری زبان کا اثر قبول کر کے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی خاندانی زبان اللہ نے بنایا عربی کو، قرآن کی وجہ سے محفوظ کیا۔ الرحمن الرحیم، مالکی، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی مالک۔ یوم الدین، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں نا، یوم سیاہ۔ الدین روز جزا۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے نکلا ہے، عبادت کا لفظ اردو میں نعبدو بنا دیا نا اس کو، عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی زبان کہ اتنی صاف ستھری، اور ایسی، ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، بڑی خاندانی بات، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس نے یہ کہا ہے، گورے کی بات ہے، مجھے موقع ملا میں اس کا حوالہ پیش کروں گا، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق سے 1000 سال بعد بھی اس طرح فائدہ اٹھائیں جیسے آج اٹھا رہے ہیں، تو وہ کتاب اگر لکھنا چاہتا ہے تو ایسی کتاب میں اس کے لیے عربی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کتاب 1000 سال بعد بھی لوگ سمجھیں، تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ کسی اور زبان میں آپ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ بالکل صحیح کہا انگریز نے، اس نے یہ بات کی ہے کہ عربی میں 1000 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں نا، جو لکھی گئی ہیں، 1200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ سائنس کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ دین کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ فزکس کے موضوع پر ہو، جو مسلمان سائنسدان ہے، البیرونی نہیں تھا فلکیات، ماہر فلکیات تھا 800 سال پہلے البیرونی، اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے۔ جتنی کرو ٹریگنومیٹری ہے نا آج گورے جو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری البیرونی سائنسدان کی ایکویشنز ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے البیرونی کی کتابیں پڑھ کے کرو ٹریگنومیٹری سیکھی ہے، اور پوری کیلکولیشن کرنا، یہاں بیٹھے بیٹھے قبلہ کہاں ہے، اور جو کرو ٹریگنومیٹری بہت مشکل ہوتی ہے اس کی ایکویشنز، تو وہ 700 سال پہلے کے سائنسدان کی کتاب پڑھ کے انہوں نے عربی وہ ٹریگنومیٹری سیکھی ہے۔ لیکن 700 سال پہلے انگلش میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آج سمجھ میں آ سکتی ہے کیا؟
پتہ نہیں اس وقت انگلش تھی بھی کہ نہیں تھی, کوئی اور زبان ہوگی جو بعد میں جا کے انگلش میں کنورٹ ہوئی ہے. حتیٰ کہ گوروں نے جو 150-200 سال پہلے انگلش میں کتابیں لکھی ہیں, آج انگلش سیکھنے والے, جو انگلش جاننے والے لوگ ہیں, ان کو 150-200 سال پرانی انگلش سمجھنے میں اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے, اور 100 سال کے بعد وہ ان کی عقل سے بالکل اوپر کی چیزیں ہو جائیں گی. کیا خاندانی زبان ہے یار. اس نے کہا کہ بھئی آپ نے عربی میں جو 1000 سال پہلے کی کتابیں, ہم قدوری جو پڑھتے ہیں نا فقہ کی کتاب, وہ تقریباً 1100 سال پرانی کتاب ہے, لیکن طالب علم بڑے آرام سے پڑھتا ہے. وہ تاریخ کی جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں. 1300 سال پہلے بھی جو ہے نا جو ہسٹری لکھی گئی ہے, جو 100 سال کے کام ہوئے تھے. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہے, وہ تقریباً 1300 سال پہلے کتابیں لکھ کر گیا تاریخ کی. غزوہ بدر, غزوہ احد, یہ ہوا, پھر وہ تو بہت قریبی زمانہ تھا نا نبی کے دور کا. وہ کتابیں آج ایسے سمجھ میں آتی ہے 2 اور 2 4 کی طرح. تو بتاؤ 1300 سال پرانی کوئی زبان ہے جو آج سمجھ میں آئے؟ تو اس انگریز نے لکھا کہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ آپ اگر اپنی سائنسی تحقیقات عربی میں لکھیں گے تو آپ کی ان تحقیقات سے 1000 سال بعد بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا. اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انگلش میں اگر آپ وہ کتابیں لکھیں گے تو 200, 250, 300, 400, 500 سال کے بعد کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لوگ وہ کتاب سمجھ سکے. ہو سکتا ہے دنیا میں 2-4 اس کے ماہرین ہوں, باقی کوئی نہیں سمجھے گا, کیونکہ انگلش بھی بہت تیزی کے ساتھ بولو چینج ہو رہی ہے, بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال پہلے کی انگلش کے کچھ الفاظ چینج ہو چکے ہیں, اب کچھ اور بن چکے ہیں وہ. اور وہ یہ تو نیچرل ہے نا. اردو کتنی چینج ہو چکی ہے. آپ مرزا غالب کو لے کر آئیں, سمجھ میں آئیں گے کیا بول رہے ہو بھائی؟ پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا, اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے. انگشت بدنداں رہ گیا میں. مرزا غالب تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا, نہیں سمجھ میں. اور 100 سال کے بعد یہ ہمارے جتنے یوٹیوب پہ بیان چل رہے ہیں نا, کسی کی کھوپڑی میں لوگ بولیں گے 100 سال پہلے مفتی طارق مسعود گزرے تھے, کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کہیں گے یار اتنی گاڑی اردو, استغفر اللہ. اس وقت آدھی اردو ہوگی, آدھی انگلش ہوگی, آدھی کچھ اور مل کے, پتہ نہیں یہ باقی رہ گیا یا کوئی نئی زبان بن چکی ہو. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کے کلام کو محفوظ کر دیا. اللہ نے کہا تم وہ خوش قسمت ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں, تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو, لیکن تمہاری زبان کو میں کیا کر دوں گا, ہمیشہ کے لیے محفوظ. آج وہی قرآن الحمد سے لے کے شروع کیا جاتا ہے اور والناس پہ ختم. اور عزت کتنی دی اللہ نے اس کتاب کو. چند باتیں کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. آج مائک ٹھیک نہیں ہے, چیخنا بہت پڑ رہا ہے, کھوپڑی گھومتی ہے پھر اس سے نا. کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو, ہے بھائی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے, رائٹر کا نام. حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے, اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے. اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے, اللہ نے کلام کیا. یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو. کلام کیا, جبریل سے کلام کیا, اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ, اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام, اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا, وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا, حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے. تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے. تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے. تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے, من الفجری کا لفظ.
اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسا نچڑنا شروع. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا، من الفجر، بس اتنا سا لفظ. تو یہ اللہ کا کلام تھا. ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں. پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر، بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا، نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن ان سے ایسا تھوڑی ہوا. تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے. وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا، ہم بھی جا کے لڑتے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں، ہمارے کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا. صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آثار، تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا. اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری، بولو نا یار، یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. آواز نہیں آ رہی مجھے، کون سا جاری ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ان کو، تصویر پہ گزارا کریں. تو غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو. اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے، عربی میں غیر اولی الضرر. بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا. جہاں پہ میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو، تو پہلے ہی نازل کر دیتا. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا یار، تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا. صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں. پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا، جواب دیا. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا. پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیون لگایا گیا ہے. تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، یہ بتا دیتے. لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت
نہیں ہوتی. یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی. اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا, تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے. اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی. تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اور کیسی عزت دی اللہ نے. کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں, تعارف کیا ہو رہا ہے. کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں, یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے, ایک حادثہ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھی. قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے, ذالک الکتاب, اے لوگو یہ کتاب ہے. کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا, اے لوگو یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف. اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے, یہ نازل کیوں کی گئی ہے, ہدن, یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا. یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں, کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے. آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں, فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا. یہی ہوتا ہے نا, اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے, یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں. بھائی انتظامیہ کی مشاورت سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا. چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں, کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا. چلو ٹھیک, سنا دی ہم نے بھائی اعلان. تو کیا کہہ رہا تھا میں, گائیڈ صرف یہ کرے گی. آپ اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی, یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے, صحیح ہے نا, میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی. اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے. دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے, تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو, تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے, تھوڑا ہلکا ہو جائے. گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے, اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا. لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا, کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے. پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے, میں نے جانا کہاں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف, راستہ بھول گئے. اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے, ہوٹل کہاں ہے, پانی کہاں سے ملے گا, چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا, نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی, گٹکے کی کہاں آئیں گی. سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں, میرا سفر کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے, تم نے جانا کہاں ہے, تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے, الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا. اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں, وہ تو ٹھیک ہے, واش روم بھی جانا ہے, شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہسپتال بھی بنانے, اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے. یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں. جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے, لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے, آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا, لاہور پہنچانا, ملتان پہنچانا ہے. درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں, یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوان. لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے, انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا, آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے, کورونا سے کیسے بچنا ہے, ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے. یہ قیام و طعام ہے درمیان میں, ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے. بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا. آج کل ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے اس کو, ماموں. ماموں بات سمجھ لیا, سمجھا. ماموں اس لیے کہ پیار سے نا, کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں
بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا, اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے, چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا, ددیال والا ہوگا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار, شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے؟ ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی, یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے, اے ٹو زیڈ, الحم سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے؟ ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے, اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے, عدل کرنے والا. اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی, عدل کا دوسرا نام یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی, عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن. پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا؟ کیا ہے یہ؟ ہدایت. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین لوگ دنیا میں آئے, اس کو پڑھ کے بھی گئے, انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں. ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر, دائیں مڑیں, بائیں مڑیں, رائٹ ٹرن, کیپ لیفٹ, اور یوں کرے اور یوں کرے, اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں. اور وہ تو بالکل صحیح, وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا بھائی, کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا, ابو لہب بھی سن رہا تھا. حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی یہ مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے. چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے. لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں, للمتقین, ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو, آپ کی منزل پشاور ہے, لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا. آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلے موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا. اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے, کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے, اور جو نہیں جانا چاہتا, جو لوفری کے لیے نکلا ہے, اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں. تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے, لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی. جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے, الحم سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا, اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں, جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں, ان کو ملے. فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں.